الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. سامعین کرام، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں. جسمانی طور پر ہم جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ چیزیں عنایت کی ہیں. بے انتہا چیزیں اللہ رب العالمین نے عنایت کی ہے، کوئی حساب نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس میں ہمیں اس کی نعمتوں کی قدر کو کرنے کی توفیق کا قدر کرنے کے لیے ابھارا ہے. ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے روحانی طور پر ہم جن چیزوں کے محتاج تھے اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں مہیا کی ہیں. بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ اس دار پانی میں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اپنی کتابوں کے ذریعہ ہمارے لیے ہدایات کا سامان مہیا کیا ہے. اس سفر زندگی میں جہاں ہدایت کی ضرورت ہے، جہاں رہنمائی کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمارے لیے اس مشکل کو آسان کر دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمارے لیے وہ اگزامپل اور نمونہ چھوڑا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، بہترین آئیڈیل فرمایا اللہ رب العالمین نے. بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. بہت تکلیفیں برداشت کی، لیکن معاملہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے، کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اس وقت کہ جب ہمارے احباب، ہمارے وہ بھائی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ایمان اور اپنے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن وہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر شدت سے عمل پیدا ہے. محبت کی انتہا ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اگر ہماری ذات کے بارے میں کوئی شخص ایسی بات منسوب کرے جو ہم نے نہیں کہی ہے تو اس کی ہم تحقیق کرتے ہیں،
ان باتوں کا پوسٹ مارٹم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پورا ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نئی جگہ پر جاتے ہیں تو کسی نے راستہ بتلا دیا تو اس ایک کی بات پر اطمینان نہیں ہوتا ہے، دوسرے کی بات کو دوسرے شخص سے پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس منزل پر پہنچنے کا صحیح راستہ کون سا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر جس سختی سے اور جس طرح زور دے کر ہم مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، ہم اتنی ہی کم اہمیت کے ساتھ اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ زبانی طور پر ہم اور آپ سب اس میں ملوث ہیں، ہم سب اس کے اندر شامل ہیں، لیکن کیا ہمارا ایمان، کیا ہمارا وہ جذبہ عملی طور پر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ علم سے جڑے ہوئے حضرات ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آج جو باتیں تیرے دین کی وضاحت کی خاطر کی جائیں گی، اللہ رب العالمین اسے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور تیرے نبی سے جو ہمارے رشتے کمزور پڑے ہوئے ہیں انہیں اللہ رب العالمین صحیح طریقے سے استوار کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ اور سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام سامعین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سامعین کرام، قرآن کی ایک مشہور آیت جسے ہم آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور اعلانیہ طور پر اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلا شبہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ذکر کو نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کوئی بھی آئے جو 26 آیتوں پر اعتراض کرے، پورے قرآن پر شبہات اور مختلف باتوں کو کہنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وضاحت کی خاطر بھیجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی قرآن سے جڑی ہوئی ہو گئی اور وہ شریعت کا حصہ ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو علماء نے کہا ہے کہ اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ رب العالمین نے اس کا مطلب حدیث کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تگ و دو کے ساتھ دن رات ایک کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں مستنبط ہوتی ہیں، جن باتوں کو لیا جاتا ہے، نتیجہ نکالا جاتا ہے، ان نتائج کو سامنے رکھ کر اصول تیار کیے ہیں، تاکہ وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے اور جو وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمائی ہیں، کہیں کوئی بندہ جان بوجھ کر یا انجانے میں اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ابھی انشاءاللہ آخر میں باتیں آئیں گی کہ کس طرح سے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں باتیں کہی ہیں، اپنی دکان چلانے کی کوششیں کی ہیں اور ایسی باتوں کو منسوب کیا ہے، اور اس کے بعد ایسے شرائط رکھے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر سے اوقات میں اس کو رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 115 کے اندر ہم اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی اس آیت کے اندر کہ جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے، راستہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، رسول کی مخالفت کر کے مومنین کے راستوں کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم مدد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو ایسے راستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو راستہ چنا ہے ہم اسی پر اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی نافرمانی کے راستے کو اگر اس نے چنا ہے تو ہم اسی نافرمانی کے راستے پر اس کو ڈھکیل دیتے ہیں۔ ہم صرف دماغ کے اندر اس بات کو دہراتے ہیں اور دماغی طور پر، قلبی طور پر اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ عمل ہونا چاہیے، بات ماننی چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے جو باتیں وارد ہوئی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کتنی سختی سے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود بھی
صحیح باتیں سامنے آ جانے کے باوجود بھی لئی تلال کر کے ہیلوں اور بہانوں کے ذریعے سے، ایکسکیوزز کے ذریعے سے مصالحت کا پہاڑ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اگر ہم اپناتے ہیں اور سلیکٹیو احادیث کے ذریعے سے اپنے ایمان کا دعویٰ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کیسی وعید فرمائی ہے اس آیت کے اندر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نولیہ ما تولی، ہم انہیں اسی طرح آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ونصلہ جہنم، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اس کو پھر جہنم کے اندر آگے بڑھائیں گے، جہنم تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد وساعت مسیرہ، اور جس نے اس جگہ کو تیار کیا ہے وہ فرماتا ہے کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، 43 ڈگری گرمی ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کئی گنا 69% زیادہ جو جہنم کی آگ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسی جگہ پر اللہ رب العالمین ان کو پہنچا دے گا۔ اسی طرح سے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 158 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ دیں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگوں میں تم سب لوگوں کی طرف رسول، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو تمہارا رب ایسا ہے کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یحیی و یمیت، وہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، تو ایسے اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان لے آؤ، واتبعوہ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ کلماتہ، اور اس کے جو احکام اور فرامین ہیں اس پر ایمان لے آؤ، واتبعوہ، اور اس کی اتباع کرو، انوکرن کرو، فالو کرو، ان کی باتوں کو مانو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہدایت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر معلق کیا ہے، اس کے اوپر رکھا ہے اس بات کو۔ قرآن کی آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی باتوں، ان کے احکام اور فرامین کو اپناؤ، ان کی اتباع کرو، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب لوگوں میں، جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائے تمہارا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس چیز کو معلق کیا ہوا ہے، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ طَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی باتیں منسوب ہیں ان کو صحیح احادیث کی روشنی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور ہم کو ڈرایا ہے، اور اسی لیے سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 63 کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوگ جو ان کے حکم کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، ان کے حدیثوں کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کس بات سے کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، کہ اللہ رب العالمین انہیں کسی پینفل دردناک عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم اور ایسے لوگ جو ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے اندر، سماج کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اور ایسی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ٹریڈیشن کے طور پر، خاندانی رسم و رواج کے طور پر، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من دعا الی ھدی، جس نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی دعوت دی، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو ایسے شخص کو جو اس کی اتباع کرتا ہے، اس ہدایت کی بات کی فالو کرتا ہے، ہدایت کی بات کو مانتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو
بدلہ عطا فرماتا ہے، اسی طرح سے لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور جو عمل کر رہا ہے اس کے عمل سے کوئی کوتاہی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، اور ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی برائی کو کا ایجاد کرتا ہے اور لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، ایسے رسم و رواج کو اپنے خاندان میں چلاتا ہے احادیث کے مقابلے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے جو اس شخص کی نقل کر رہا ہے، اس عمل کو انجام دے رہا ہے، اس کو اس برائی کے برابر اللہ رب العالمین بدلہ دیتا ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کسی انسان کی وفات تک، شادی بیاہ کے معاملے ہوں یا اسی طرح سے روزمرہ زندگی کے مسائل ہوں، ابھی جلدی کی خبر ہے کہ ایم پی کے اندر کسی بہن نے، مسلم بہن ہے، اور ایسے اعمال انجام دیتے ہیں بے پردگی کے ذریعے سے، خاندان میں نندوئی کے ساتھ نعوذ باللہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا اور گھر والوں کو زہر دے دیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہم مسلمانوں کے بیچ میں آئے دن آتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا، صحیح احادیث کا جو مقام اور مرتبہ ہمارے درمیان ہونا چاہیے، ہم نے اس کو کیا اہمیت دی ہوئی ہے۔ ہمارے سامنے انشاءاللہ ایسے علماء کرام، جلیل القدر علماء کرام کی باتیں آئیں گی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وارد احادیث کے سلسلے میں کیا طریقہ اپنایا ہے، اور ہم اہل ایمان کو کن کن چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور عملی طور پر ہمارے اندر کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کو آج ہم اس خطبے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم نے اسی لیے ایکسکیوزز کو اہمیت دی ہوئی ہے، کیونکہ یہ دنیاوی خواہشات اور دنیاوی باتیں، ان کی ویلیو ہمارے نزدیک بڑھ جاتی ہیں، ہمارے مفادات کبھی کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ہم ترجیح دینے میں کبھی کبھی چوک جاتے ہیں، ہمارے یہاں خامیاں ہو جاتی ہے، وراثت کا معاملہ آ جاتا ہے، اور گزرنے والا، مرنے والا اپنے بعد اپنے اصل وارثین کو وراثت دینے سے محروم کر کے جاتا ہے، وراثت کر کے جاتا ہے، ایگریمنٹ کروا کے جاتا ہے، سارے قانونی کارروائی کر کے جاتا ہے۔ ایسے شخص میں، ایسے حالات میں ہم کو سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو لوگ باقی ہیں بعد میں، کیا ایسی وصیت اور ایسی وراثت کو نافذ کرنا جائز ہے ہمارے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور فرامین ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی ہے، ہمیں ہوش نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے جو اتنی بڑی بڑی باتیں رکھی ہیں اور سمجھائی ہیں، ہم کو سوچنا چاہیے۔ اس لیے سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے ہمیں مخاطب ہو کر کہا تھا کہ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ایسے لوگ جن کے اعمال ان کی آنکھوں میں بہت خوبصورت بنا کر پیش کیے گئے ہیں اور وہ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی اس تڑپ کا ذکر کیا ہے، اس محبت کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تمنا ظاہر کی تھی، کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امتیوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبے کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے حسرتوں میں ختم نہ کر دینا۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف پڑھ کر آپ لوگ آئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تڑپ کو، اس محبت کو اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ رب العالمین اپنے رسول کی تڑپ، اپنے رسول کی محبت امتیوں کے سلسلے میں جو تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمائی ہے۔ اس سے سچا صادق کلام ہمارے سامنے اور کچھ نہیں آ سکتا۔ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہمارے رب نے اپنے امتیوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ تھی وہ یہاں ذکر کر دی ہے، اور یہ میں اس کے لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جہاں پر جو گوشہ اور جو شگاف پڑا ہوا واقع ہے وہاں پر ان باتوں کو مرہم کے طور پر رکھ کر کمپلیٹ اور فل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے منظر ذکر کیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر یہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ان کے پیچھے دے دیں گے۔ اتنا پریشان ہے اللہ کے رسول اتنا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے ہدایت کی بات رکھ دی، آپ نے لوگوں کو ہدایت کی بات بتلا دی، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس میں سے کس بات کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے تم کو اچھا اور برا بتلا دیا ہے، اب چوائس تمہارا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ شکر گزار بنتے ہو تو بنو، ناشکر بنتے ہو تو بنو۔ ہم نے تمہارے سامنے اچھائی اور برائی کا راستہ دے دیا ہے، سلیکشن ہمارا ہے۔ نولی ما تولی بھی آپ نے آیت سنی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم آپ کو اسی میں آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سب پر رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتلائی تھی ہم امتیوں کو سمجھانے کے لیے کہ مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نعرا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا آخذ بعجزكم عن النار وانتم تفلتون من يدي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری مثال اور تم لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو، روشنی کی ہو، اور اس کے بعد اس کے پاس کچھ ایسے پتنگے ہوں، کیڑے ہوں جو روشنی میں اس آگ میں گرنے کی کوشش کرتے ہوں۔ وہ آدمی محبت کی وجہ سے ان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال خود کی دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہاری کمروں کو پکڑ کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری کمروں کو پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي، اور تم مجھ پر غالب آ رہے ہو، تم مجھ سے اپنے ہاتھ چھڑا کر اس میں جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اور یہ ارشادات ہمیں ہوش میں لانے کے لیے کافی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قیامت کی کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد، اپنا دل کھنگالنے کے بعد کہ یہ لوگ اتنے اونچے اعمال والے ہیں اور میرے پاس اتنا کوئی عمل موجود نہیں ہے، الا انی احب اللہ الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں لیکن میرے دامن کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابھی زندہ ہے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات کے امام نے کہا کہ انت ما من احببت، آپ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی محبت کا اور اپنے محبوب کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کن چیزوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اپنی گاڑی سے، اپنی ذات سے، اپنی سواریوں سے، اپنے گھر کے ممبران سے، اپنے خاندان سے، اپنی پراپرٹی سے، اپنی باتوں سے، اپنی انا سے، اپنی شان سے، سماج کے جو رسومات ہمارے خاندان میں اور ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، اس سے کس سے ہم کو بہت زیادہ محبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببت، جس سے تم کو بہت زیادہ محبت ہے قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلنی تھی، صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ صحابہ کرام، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ کہتے ہیں کہ میرے اعمال اتنے بہت زیادہ نہیں ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نے یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تو میں نے کہا کہ میں ابو بکر، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں،
اور اسی طرح سے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور میں اس بات کی امید کرتا ہوں حدیث رسول کی روشنی میں کہ میرے پاس اگرچہ ان کی طرح اعمال موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے محبت کی کسوٹی کو اور اپنے پیمانے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ سنت ہم بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں، بار بار اس کا ذکر آتا ہے۔ سنت طریقہ ہے، راستہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہ کی ہو تو اس چیز کو حدیث کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے بیان کرتا ہے تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس طرح کی تمام حدیثیں ہم سب کے لیے حجت ہے اور اسوہ ہیں، لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو بھی صحیح احادیث وارد ہوں اور جو باتیں ہمارے سامنے آ جائیں ان کو اپنانے کی کوشش زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس لیے مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ لا اسلام بغیر سنتی، کہ سنت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی لیے یہاں پر انہوں نے اس حدیث کو کوڈ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ جو سن لو جان لو اللہ رب العالمین نے مجھے قرآن دیا ہے اور اسی طرح سے اس کی طرح قرآن کی طرح اللہ رب العالمین نے مجھے ایک کتاب دی ہے جسے ہم سنت سمجھتے ہیں اور گردانتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کئی آیتوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے، جس میں سے کچھ آیتوں کو ہم مزید سمجھتے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کیجئے، یحببکم اللہ، تو خود اللہ رب العالمین آپ لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ایسے نافرمانوں کو اللہ رب العالمین نہیں چاہتا، ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو ایسے نافرمانوں کی۔ اسی لیے جب اللہ رب العالمین دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے وہ لوگوں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے آگے اپنی باتوں کو مت کرو۔ یہ لمٹ اللہ رب العالمین نے ہم کو سکھا دی ہے، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، بلکہ اللہ رب العالمین کا پرہیز اختیار کرو، ڈرو اللہ رب العالمین سے جس کام کو انجام دینے جا رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو بات فرما دی ہے وہ ہمارے لیے لمٹ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے پیارے کلمات ہمارے لیے لمٹ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلا دی ہے اس وہاں رک جائیے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے ہماری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اگر کوئی شخص اس کام کو انجام دیتا ہے۔ تیسری بات اللہ رب العالمین نے یہاں فرمائی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں، یا محمد کہہ کے صرف نہ کہیں، رسول اللہ کہیں، نبی کہیں، ایسے نام کے ذریعے سے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے تلقین کی تھی کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر
اس کام کو وہ انجام دیتے ہیں تو لاشعوری طور پر وہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ سامعین کرام، یہ اتنی اہم اور اتنی عظیم آیت ہے کہ ہم کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا دھیما بولتے تھے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، پوچھنا پڑتا تھا دوبارہ کہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت، اتنی ہیبت، اور اللہ رب العالمین کی باتوں پر اس طرح عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح احترام اور اس طرح تعظیم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنایا کرتے تھے، جن کے نام پر آج ہم اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک مرتبہ اس مجلس سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے وہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا، نظر نہ آئے تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے میں خبر ڈھونڈ کر لاتا ہوں، دیکھ کر آتا ہوں کہ کہاں پر ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ گئے وہاں پر تو انہوں نے دیکھا، پوچھا کہ ما شأنک، فقال شر، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بولتے بہت برا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہو گئی؟ کہ کان یرفع صوتہ فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ بڑا سنگین تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، افسوس میں ہیں، پریشان ہیں، سر جھک گیا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ خطبوں میں ہمیں نیند آ جاتی ہے، سر جھک جاتا ہے۔ وہاں افسوس میں تھے، حیرت میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بھی غائب ہوں، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے کہ ثابت تیری آواز اللہ کے رسول سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کے اندر جو احکام اور فرامین آئے تو وہ بعد میں دوسروں کو مخاطب سمجھے، پہلے خود کو مخاطب سمجھے۔ ہم سب کے لیے قرآن کی آیت مخاطب آج بھی ہم کو ایڈریس کرتی ہے، ہم کو بلاتی ہے، ہمیں پکارتی ہے۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے یہ سوچا کیونکہ ان کی آواز بلند تھی، اونچی تھی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس افسوس میں مجلس سے غائب تھے اور سر کو جھکائے ہوئے تھے۔ صحابی نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ بول رہے بہت برا معاملہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، قرآن کی آیت سنائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے کہ ایسے شخص کے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو ثابت کے اعمال تو برباد ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاملہ بڑا سنگین تھا۔ صحابی پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور ان کو یہ احساس اور یہ جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ ان سے کہو اور ان کو بلا لاؤ اور ان سے کہو کہ انک لست من اہل النار، آپ اہل نار میں سے نہیں ہیں، جہنمیوں میں سے نہیں ہیں، ولکنک من اہل الجنت، بلکہ آپ جنتیوں میں سے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی حدیثیں آ جاتی ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے حالات کے حساب سے جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہمارے سوسائٹی سے، ہمارے سماج سے معاملات کا سدھار نہیں ہوتا۔ ہم جمعہ کے دن ایمان کی اصلاح کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے اور اپنے اندر سدھار اور سماج کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عجیب سا معاملہ ہے کہ ہمارے ماحول سے وہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، اور اس کے بعد پھر اخبار میں جب کوئی خبر چھپتی ہے کہ کسی نے خودکشی کر لی، کوئی بچی ہے کسی سے فتویٰ پوچھتی ہے کہ باپ کے حالات بڑے سنگین ہیں، مالداروں نے معاملہ بڑا سنگین بنا کر رکھا ہے نکاح کا، اور بہت سخت کر کے رکھا ہوا معاملہ کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچے کم ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی ساری فراخی، ساری کشادگی، سارے پیسے اور معاملات اس معاملات کے اندر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے مناظر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین پر ان سے بڑا پیسے والا کوئی اور موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو یہ سکھائیں کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچے کم ہوتے ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر جو اور منکرات، فوٹوگرافی ہے، ویڈیوگرافی ہے، اس طرح کے اور بھی مسائل ہیں، بے پردگی ہیں، اور بے پردگی کا واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے،
اور اسی طرح سے اور بھی نہ جانے کتنے ایسے مسائل ہیں جن کو صبح شام آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیثیں موجود ہیں، معاف کر دو داڑھیوں کو، چھوڑ دو داڑھیوں کو، ایک وقت آئے گا سڑکوں پر بھیڑ لگی ہوگی، تماشا بنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے والوں میں ایسے لوگ سواریوں پر دندناتے پھریں گے، آوازیں بلند کرتے پھریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت زیادہ محبتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک سے منع کیا ہے، موسیقی کے کام سے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے جب میوزک کی بات آتی تھی۔ آج اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر قوالیوں کے ذریعے سے امت سن کر دین سیکھتی ہے اور مزے لیتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اس سے بڑی بے حرمتی میں نہیں سمجھتا، اس سے بڑی بے عزتی اور کیا ہو سکتی ہے امت کے لیے۔ اور جو حالات گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بار بار یہ حدیثیں ہمارے کان میں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس امت نے میری حدیثوں کی مخالفت کی، جو علی الذل والصغار وعلی من خالف امری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے احکام کی مخالفت کرے گا، میرے حکم کی مخالفت کرے گا، ایسی قوم، ایسی امت ذلت و رسوائی کا مقدر ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین اس قوم کو ذلیل کر دے گا۔ اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرخروئی نہیں ہوتی، ہماری عزت نہیں ہوتی، اچھی جگہوں پر ہمارا ذکر نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے گزر جانے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تو سامنے نہیں میرے رہبر حیات، لیکن تیری بتائی ہوئی راہ تو ضرور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے بیچ نہیں ہے۔ اگر کسی کے والد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کوئی وصیت کر کے جاتے ہیں، کوئی بات بتلا کر جاتے ہیں، تو وہ اس کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے فرما کر گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو تم کبھی نہ چھوڑنا، مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا رسول اللہ کا فرمان ہے۔ آج رسول اللہ کے فرمان کو ہم نے کس طرح اپنایا ہوا ہے، کس طرح اسے پکڑا ہوا ہے؟ بلا تفریق کے مسالک و مذاہب و تحریک، کسی بھی چیز کی تفریق کیے بغیر آج ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آ جاتی ہیں، اس کے بعد بھی ہمارا معاملہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے مدارج السالکین کے اندر ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جب بات آ جائے، نہیں کوئی چیز سے ممانعت آ جائے، رکاوٹ آ جائے، حکم کوئی آ جائے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو وہاں روکیں، اسے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اخذ کریں، اور اسی طرح سے اپنی آوازوں کو اونچی نہ کریں، ورنہ اللہ رب العالمین لوگوں کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اور اسی طرح اس کے بعد نص پر قیاس کو ترجیح نہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر صحیح حدیثیں وارد ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر کسی بندے مومن کے لیے اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ صحیح احادیث کے جو مسائل ہیں ان کو ایک طرف کر دے اور اس کے بعد ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرے جو حدیث کے خلاف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس چیز سے راضی نہ تھے، اور جلیل علماء اکرام نے اس سلسلے میں منع کیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور محققین علماء نے کہا ہے کہ یہ ناس کے اندر وہ پہلا شخص خود مراد ہے، میں کہہ رہا ہوں تو اس کے اندر میں مراد ہوں، ہم میں سے ہر شخص مراد ہے اس حدیث کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ ایک راوی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لأنت احب الی من کل شیء، آپ میرے نزدیک ساری چیزوں سے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جان کے؟ انہوں نے کہا کہ میری جان کے علاوہ آپ مجھے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سوچنے کی بات ہے، آج ہم اپنی انا کی خاطر حدیث رسول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب اللہ رب العالمین اس امت کو تمام مصیبتوں اور بلاؤں سے اور دین کو تمام خرافات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، جب جان کی باری آئے گی تو اس وقت کیا ماجرا ہوگا؟ آج ہم اپنی داڑھی کو بڑھانے کے لیے تیار نہیں، اپنے ازار کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر کے جو معاملات ہیں، جو رسم و رواج ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احادیث کے مطابق وراثت اور اس طرح سے طرز زندگی، یہ ساری چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
تو اس وقت سنگین معاملے کے وقت ہمارا کیا ماجرا ہوگا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں, میں آپ کو میری جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا الآن یا عمر, اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اس میں بلا تفریق اور سلیکٹیو کام کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اس لیے علامہ تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے ایک مضمون کے اندر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کہ جب ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. یہاں پر ہم احادیث کو پر عمل کرنے سے پہلے خبر احاد ہے کہ نہیں, راوی فقیہ ہے کہ نہیں, ہمارے مسلک کے مطابق ہے کہ نہیں, ہماری سوچ کے مطابق ہے کہ نہیں, ہمارے اعمال کے مطابق ہے کہ نہیں, میری منشا کے مطابق ہے کہ نہیں, میری عقل کے مطابق یہ حدیث ہے کہ نہیں, زمانے اور مصلحت کے مطابق یہ حدیث ہے کہ نہیں. علامہ تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے. ایک شخص تھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے, دائیں ہاتھ سے مسلمان کھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ, کل بیمینک, دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. فقال لا استطیع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو حکم دے رہے ہیں, صحابی نہیں, اس بندے کو حکم دے رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. معاملہ بہت چھوٹا ہے, کھانے کی بات ہے. ہم سنت کے آداب, ٹوپی کے آداب, میٹھے اور بہت ساری شیرینی کا خیال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کتنا بڑا میسج دے رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہمارے علماء کرام, اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمت ان پر نازل ہوں, جن لوگوں نے اتنی قربانیوں کے ساتھ, اتنی محنتوں کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے. انہوں نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں طاقت رکھتا دائیں ہاتھ سے کھانے کی. اللہ کے رسول نے کہا کہ تو کبھی دائیں سے نہیں کھا, کبھی نہیں کھائے گا تو دائیں ہاتھ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے بددعا نکل گئی. کتنی چھوٹی سی بات تھی. تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاء يَقُولُونَ أَنَّ الْأَكْلَ بِالْيَمِينِ مِنَ الْمُسْتَحِبَّاتِ لَا مِنَ الْفَرَائِض. دائیں ہاتھ سے کھانا مستحبات میں سے, فرائض میں سے نہیں ہے. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ مَا فِي فِعْلِهِ ثَوَابٌ وَلَيْسَ فِي تَرْكِهِ عِقَابٌ. اور فقہ کے جو مسائل جانتے ہیں ان کو اس بات کی خبر ہے کہ مستحب کام کے اوپر اللہ رب العالمین جو ہے وہ بندے کو کرنے پر ثواب تو دیتا ہے لیکن چھوڑنے پر سزا نہیں دیتا. فَلِمَاذَا عَاقَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَجُلًا رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَيْنِهِ وَنَالَ شَرْفَ الْأَكْلِ مَعَهُ بِهَذَا الْعِقَابِ الشَّدِيدِ. کیسا بدنصیب ہے یہ شخص کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ کھانا تناول کرنے کی شرف اس کو حاصل ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اتنے بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا کہ وہ کام کرنے کے لائق نہیں ہے. لہٰذا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ہم جو سلیکٹیو احادیث کو چنتے ہیں کہ یہ مستحب ہے, یہ امر ہے, یہ نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہمارا عمل ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کافی ہدایت موجود ہے. موضوع کافی طویل ہے, اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. 1-2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رد ہے. اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد, جس نے کسی نئی چیز کو ایجاد کیا اور اس کے بعد وہ اس پر عمل پیرا ہے, عمل نہیں کرتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام کرنے والا یا وہ عمل مردود ہے. اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ چیز قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ایھا الناس انما انا متبع ولست بمبتدع فان احسنت فاعینونی وان زغت فقومونی. انہوں نے کہا کہ لوگوں میں متبع سنت ہوں, بدعتی نہیں ہوں, اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. لہٰذا اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری تعین کرنا, میری مدد کرنا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی چیز کی وصیت کی تھی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم کل بدعۃ ضلالہ. اللہ کے رسول کی طرف سے جو بات آ جائے ہماری ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے وہ چیز کافی ہے. لہٰذا وہ کام جو ابھی کچھ ایام پہلے گزرے ہیں, جو 361 ہجری کے بعد جس چیز کا اجرا ہوا تھا, چاہے وہ شعبان سے متعلق ہو, چاہے وہ رجب سے جڑے ہوئے ہوں,
چاہے وہ رمضان سے متعلق ہوں، چاہے وہ لیلۃ الاسراء سے متعلق ہوں، یا راتوں کو چراغاں کرنے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ اونچی آواز میں ہم جو اجتماعی طور پر دعائیں کرتے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی خرافات زمین کے اوپر پائے جاتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال ثابت ہیں ان کو اپنائیں، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بھگائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لوگ ایسے آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ کہیں گے میں ان کو پہچانوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی اصحابی اصحابی، یہ میرے لوگ ہیں، اور ایک روایت میں اللہ کے رسول کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ لیکن اس کے بعد جبریل علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کیا کیا تھا، آپ کی باتوں کے اندر ملاوٹ کر دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تڑپ ابھی آپ نے سنی تھی، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی تھی، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر جب راتوں کو جاگتے تھے تو ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کرتے تھے کہ اے رب میری امت، اور ابراہیم علیہ السلام کی جب وہ دعا آتی تھی کہ اللہ رب العالمین جب یہ گناہ کریں اور یہ ان سے خطائیں سرزد ہوں تو ان کو معاف کر دے، اور اگر یہ نیک بندے ہیں تو میری اتباع کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آتی، قرآن کی آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے کہ اللہ رب العالمین تو گرفت کرنے والا ہے، تو چاہے تو گرفت کر سکتا ہے، تیرے یہ حقیر بندے ہیں۔ لیکن میری امت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، عرش سے اللہ رب العالمین کو یہ چیز منظور نہ ہوئی۔ اللہ رب العالمین باتوں کو جانتا ہے، جبریل علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر بھیجتا ہے، پوچھتا ماجرا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین اس بات کو جاننے کے باوجود جبریل علیہ السلام سے دوبارہ میسج دیتا ہے اور اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے کہ تمہیں تمہارا رب مایوس نہیں کرے گا۔ ایسا نبی ایسے لوگوں کو قیامت کے دن سوکن لے صحابی کہہ کے بھگائے گا۔ دھتکار ہے ایسے لوگوں کو، ہٹاؤ میرے سامنے سے جو ایسے کام کو انجام دیتے ہیں، جو رب کو ناراض کرنے والے ہوں، جن لوگوں نے دین کے اندر منمانی چیزوں کو داخل کیا ہے۔ اسی لیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تم اللہ کی قسم لتفشون البدع حتى اذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة، کہ بدعتیں اس طرح عام ہو جائیں گی، رائج ہو جائیں گی، اتنا چلن ہوگا بدعتوں کا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ لوگ جب ان بدعتوں کو چھوڑیں گے تو کہا یہ جائے گا کہ اس نے سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے اگر ضعیف موضوع روایت آتی ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو چیک کرنے کی کوشش کریں، جانچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنی معمولی نہیں ہے، فاطمہ کا بابا اتنا ہلکا نہیں ہے کہ اس کی طرف کسی بات کو منسوب کیا جائے اور ہم آنکھ بند کر کے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور سارے صحابہ کرام کا ہاتھ ہوگا، اور ایسے لوگوں کا گریبان ہوگا جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایسی باتوں کو گڑھا ہے۔ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ساری حدیثیں چل جاتی ہیں تو ایسے لوگوں کو ایک حدیث اپنے گوشے گزار کرنی چاہیے اور اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو بھی حدیثیں وارد ہیں ہمیں ساری حدیثیں منظور ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے سلسلے میں آپ نے علماء کرام سے بارہا سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے کہ کانا یقتل القمل فی الصلاۃ، کہ نماز میں نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کو مارا کرتے تھے۔ اگر ہم یہ تفریق ختم کر دیں تو اس طرح کی علم گلم روایتیں ہمارے سماج میں عام ہو جائیں گی۔ اسی لیے ابن سیرین نے کہا تھا کہ پہلے حدیثوں کو لے لیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد جب سماج کے اندر خرافات بڑھ گئے، معاملات بڑھ گئے، تو اس کے بعد علماء نے اس میں تحقیق کرنی شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت ہے، خود قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو اس کی تلقین دی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمارے وہ احباب جو کہتے ہیں کہ ہم فلاں راوی کی روایت کو سنتے ہیں، ہم فلاں صحابی کی بات کو مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، جب ہے، ظلم ہے، اور اللہ کی حدیث پر ظلم ہے۔ آج ہمارے درمیان رسول موجود نہیں ہیں لیکن ان کی باتیں ہمارے بیچ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں جہاں ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہم اسے سب سے پہلے اپنی زندگی میں اور اس کے بعد دوسروں کو اس کی تلقین کرنے کی کوشش کریں، اور زمین پر جہاں پر برائیاں اللہ رب العالمین کو ختم کر دے، یہ بیماری جو عام ہو رہی ہے اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دے، دبا دے۔ ہمارے وہ احباب جو بھائی پریشان حال ہیں، جو ہماری بہنیں پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کو ختم کر دے، جو بہنیں جو مائیں جو گھروں کے اندر پریشان اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اسی طرح سے ہم سب کے حالات کو درست کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔